أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترحقها قترة اولئک هم الکفرۃ الفجرہ۔ سورہ عبس مکہ میں نازل ہوئی اور اس کی 42 آیتیں ہیں اور 1 رکوع اور اسی طرح آخر تک۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تیوری چڑھائی اور منہ موڑا اس بات سے کہ آیا اس کے پاس اندھا، اور تجھ کو کیا خبر ہے شاید کہ وہ سنورتا یا سوچتا تو کام آتا اس کے سمجھانا۔ وہ جو پرواہ نہیں کرتا سو تو اس کی فکر میں ہے، اور تجھ پر کچھ الزام نہیں کہ وہ نہیں درست ہوتا۔ اور وہ جو آیا تیرے پاس دوڑتا اور وہ ڈرتا ہے سو تو اس سے تغافل کرتا ہے۔ یوں نہیں، یہ تو نصیحت ہے۔ پھر جو کوئی چاہے اس کو پڑھے، لکھا ہے عزت کے ورقوں میں، اونچے رکھے ہوئے نہایت ستھرے ہاتھوں میں لکھنے والوں کے، جو بڑے درجے والے نیک کار ہیں۔ مارا جائیو آدمی کیسا ناشکر ہے، کس چیز سے بنایا اس کو؟ ایک بوند سے بنایا اس کو، پھر اندازے پر رکھا، اس کو پھر راہ آسان کر دی اس کو، پھر اس کو مردہ کیا، پھر قبر میں رکھوا دیا اس کو، پھر جب چاہا اٹھا نکالا اس کو۔ ہرگز نہیں پورا نہ کیا جو اس کو فرمایا۔ اب دیکھ لے آدمی اپنے کھانے کو کہ ہم نے ڈالا پانی اوپر سے گرتا ہوا،
پھر چیرا زمین کو پھاڑ کر، پھر اگایا اس میں اناج اور انگور اور ترکاری اور زیتون اور کھجوریں اور گھن کے باغ اور میوہ اور گھاس، کام چلانے کو تمہارے اور تمہارے چوپایوں کے۔ پھر جب آئے وہ کان پھوڑنے والی، جس دن کے بھاگے مرد اپنے بھائی سے اور اپنی ماں اور اپنے باپ سے اور اپنی ساتھ والی سے اور اپنے بیٹوں سے، ہر مرد کو لامے اس سے اس دن ایک فکر لگا ہوا ہے جو اس کے لیے کافی ہے۔ کتنے منہ اس دن روشن ہیں، ہنستے خوشیاں کرتے، اور کتنے منہ اس دن ان پر گرد پڑی ہے، چڑھی آتی ہے ان پر سیاہی۔ یہ لوگ وہی ہیں جو منکر ہیں ڈھیٹ۔ خلاصہ تفسیر، شان نزول۔ ان آیات کے نزول کا قصہ یہ ہے کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض رؤسائے مشرکین کو سمجھا رہے تھے۔ بعض روایات میں ان میں سے بعض کے نام بھی آئے ہیں، ابو جہل بن ہشام، عتبہ بن ربیعہ، ابی بن خلف، امیہ بن خلف، شیبہ، کہ اتنے میں حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا صحابی حاضر ہوئے اور کچھ پوچھا۔ یہ قطع کلام آپ کو ناگوار ہوا اور آپ نے ان کی طرف التفات نہیں کیا، اور ناگواری کی وجہ سے آپ چیں بچیں ہوئے۔ جب اس مجلس سے اٹھ کر گھر جانے لگے تو آثار وحی کے نمودار ہوئے اور یہ آیت عبس وتولی نازل ہوئی۔ اس کے بعد جب وہ آپ کے پاس آتے، آپ بڑی خاطر کرتے تھے۔ واقعہ مذکور کے متعلق ارشاد ہوتا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چیں بجیں ہوئے اور متوجہ نہ ہو گئے اس بات سے کہ ان کے پاس اندھا آیا۔ یہاں تو غائب کے صیغے سے فرمایا، اور یہ متکلم کے انتہائی لطف و کرم اور مخاطب کی تکریم ہے کہ رو در رو اس امر کی نسبت نہیں فرمائی، اور آگے خطاب کا صیغہ بطور التفات کے اس لیے اختیار کیا کہ شبہ اعراض کا نہ ہو۔ اور ارشاد ہوتا ہے کہ آپ کو کیا خبر، شاید وہ نابینا آپ کی تعلیم سے پورے طور پر سنور جاتا، کم سے کم کسی خاص امر میں نصیحت قبول کرتا، سو اس کو نصیحت کرنا کچھ نہ کچھ فائدہ پہنچاتا۔ تو جو شخص دین سے بے پرواہی کرتا ہے، آپ اس کی تو فکر میں پڑتے ہیں، حالانکہ آپ پر کوئی الزام نہیں کہ وہ نہ سنورے۔ اس کی بے پرواہی ذکر کر کے اس کی طرف زیادہ توجہ دینے کی ہدایت ہے، اور جو شخص آپ کے پاس دین کے شوق میں دوڑتا ہوا آتا ہے اور وہ خدا سے ڈرتا ہے، آپ اس سے بے اعتنائی کرتے ہیں۔ ان آیات میں آپ کی اجتہادی لغزش پر آپ کو مطلق کیا گیا ہے۔ منشا اس اجتہاد کا یہ تھا کہ یہ امر تو متیقن اور ثابت ہے کہ اہم کام کو مقدم کرنا چاہیے۔ آپ نے کفر کی اشدیت کو موجب اہمیت سمجھا۔ جیسے دو بیمار ہوں، ایک کو ہیضہ ہے اور دوسرے کو زکام، تو ہیضہ والے مریض کا علاج مقدم ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کا حاصل یہ ہے کہ مرض کی شدت اس وقت موجب اہمیت ہے جب دونوں مریض طالب علاج ہوں، لیکن اگر مرض شدید والا علاج کا طالب ہی نہیں بلکہ مخالف ہو تو پھر مقدم وہ ہوگا جو طالب علاج ہے، اگرچہ مرض اس کا خفیف ہو۔ آگے ان مشرکین کی طرف اس قدر توجہ ضروری نہ ہونے کو ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ آئندہ ہرگز ایسا نہ کیجیے کہ کیونکہ قرآن محض ایک نصیحت کی چیز ہے اور آپ کے ذمے صرف اس کی تبلیغ ہے، سو جس کا جی چاہے اس کو قبول کرے اور جو قبول نہ کرے وہ جانے، آپ کا کوئی ضرر نہیں۔ پھر آپ اس قدر اہتمام کیوں فرماتے ہیں؟ آگے قرآن کے اوصاف بیان فرماتے ہیں کہ وہ قرآن لوح محفوظ کے ایسے صحیفوں میں ثبت ہے جو عند اللہ مکرم ہے، یعنی پسندیدہ و مقبول ہے اور رفیع المکان ہے، کیونکہ لوح محفوظ تحت العرش ہے اور وہ مقدس ہے، شیاطین خبیثہ کی وہاں تک رسائی نہیں، کہ قولہ تعالی لا یمسہ الا المطہرون، جو ایسے لکھنے والوں یعنی فرشتوں کے ہاتھوں میں رہتے ہیں کہ وہ مکرم اور نیک ہیں۔ یہ سب صفات اس کے من جانب اللہ ہونے پر دلالت کرتی ہیں، جیسا کہ سورہ واقعہ کی آیت لا یمسہ الا المطہرون میں بیان ہوا ہے۔ اور لوح محفوظ ہر چند کے شیء واحد ہے، مگر اس کے اجزاء کو صحف سے تعبیر فرمایا، اور ان فرشتوں کو کاتب اس لیے کہا کہ یہ لوح محفوظ سے بامر الہی نقل کرنے والے ہیں۔ حاصل آیات کا یہ ہوا کہ قرآن من جانب اللہ نصیحت کے لیے ہے، آپ نصیحت کر کے اپنے فرض سے فارغ ہو جاویں گے، خواہ کوئی ایمان لاوے یا نہ لاوے۔ بس اس قسم کی تقدیم و تاخیر کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہاں تک آداب تذکیر و تبلیغ کے ہوئے آگے کفار کے اس سے فائدہ نہ اٹھانے پر تشنیع ہے،
کہ منکر آدمی پر جو ایسے تذکرے سے نصیحت حاصل نہ کرے، جیسے ابو جہل وغیرہ جن کو آپ سمجھاتے ہیں اور وہ نہیں سمجھتے، تو ایسے شخص پر خدا کی مار کہ وہ کیسا ناشکرا ہے، وہ دیکھتا نہیں کہ اللہ تعالی نے اس کو کیسی حقیر چیز سے پیدا کیا۔ آگے جواب ہے کہ نطفے سے پیدا کیا، آگے اس کی کیفیت مذکور ہے کہ بہت سے انقلابات اور تغیرات کے بعد اس کی صورت بنائی، پھر اس کے اعضاء کو اندازے سے بنایا، جیسا کہ سورہ القیامہ کی آیت فخلق فسوا میں گزر چکا ہے، پھر اس کو نکلنے کا راستہ آسان کر دیا۔ چنانچہ ظاہر ہے کہ ایسے تنگ موقع سے اچھے خاصے تن و من بچے کا صحیح سالم نکل آنا صاف دلیل ہے اللہ کے قادر اور عبد کے مقدور ہونے کی۔ پھر بعد عمر ختم ہونے کے اس کو موت دی، پھر اس کو قبر میں لے گیا، خواہ اول سے خاک میں رکھ دیا جائے یا بعد چندے خاک میں مل جائے، پھر جب اللہ چاہے گا اس کو دوبارہ زندہ کر دے گا۔ مطلب یہ کہ سب تصرفات دلیل ہے انسان کے داخل قدرت الہیہ ہونے کی، اور نعمت بھی ہے، بعض حسی بعض معنوی، جس کا مقتضا تھا وجود پہ طاعت و ایمان، مگر اس نے ہرگز شکر نہیں ادا کیا اور اس کو جو حکم کیا تھا اس کو بجا نہیں لایا۔ سو انسان کو چاہیے کہ اپنی خلیق کے ابتدائی حالات پر نظر کرنے کے بعد اسباب بقا و تحیّز پر نظر کرے، مثلا اپنے کھانے کی طرف نظر کرے تاکہ وہ باعث حق شناسی اور اطاعت و ایمان کا، اور آگے نظر کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں، وہ یہ کہ ہم نے عجیب طور پر پانی برسایا، پھر عجیب طور پر زمین کو پھاڑا، پھر ہم نے اس میں غلہ اور انگور اور ترکاری اور زیتون اور کھجور اور گنجان باغ اور میوے اور چارہ پیدا کیا، بعضی چیزیں تمہارے اور بعضی چیزیں تمہارے مواشی کے فائدے کے لیے، اور یہ سب بھی نعمت اور دلیل قدرت ہیں، اور اس مجموع میں ہر جز مقتضی ہے وجوب شکر ایمان کو، یہاں تک تشنیع ہو گئی نصیحت قبول نہ کرنے پر۔ آگے عدم تذکر پر سزا اور تذکر پر ثواب آخرت مذکور ہے، یعنی اب تو یہ لوگ ناشکری اور کفر کرتے ہیں، پھر جس وقت کانوں کا بہرا کر دینے والا شور برپا ہوگا، یعنی قیامت، اس وقت ساری ناشکری کا مزہ معلوم ہو جائے گا۔ آگے اس دن کا بیان ہے کہ جس روز آدمی، جس کا اوپر بیان ہوا، اپنے بھائی سے اور اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے اور اپنی بیوی سے اور اپنے بیٹوں سے بھاگے گا، یعنی کوئی کسی کی ہمدردی نہ کرے گا، کہ قولہ تعالی لا يسأل حمیم حمیما، وجہ یہ کہ ان میں ہر شخص کو اپنا ہی ایسا مشغلہ ہوگا جو اس کو اور طرف متوجہ نہ ہونے دے گا۔ یہ تو کفار کا حال ہوگا۔ آگے مجموعہ مومنین اور کفار کی تفصیل ہے کہ بہت سے چہرے اس روز ایمان کی وجہ سے روشن اور مسرت سے خندہ شادہ ہوں گے، اور بہت سے چہروں پر اس روز کفر کی وجہ سے ظلمت ہوگی، اور اس ظلمت کے ساتھ ان پر غم کی کدورت چھائی ہوگی۔ یہی لوگ کافر فاجر ہیں۔ کافر سے اشارہ ہے فساد عقائد کی طرف، اور فاجر سے فساد اعمال کی طرف۔ معارف و مسائل، شان نزول میں جو واقعہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا صحابی رضی اللہ عنہ کا نقل کیا گیا ہے، اس میں بغوی نے یہ مزید روایت کیا ہے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نابینا ہونے کے سبب یہ تو معلوم نہیں ہو سکا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی دوسرے سے گفتگو میں مشغول ہیں۔ مجلس میں داخل ہو کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دینی شروع کی اور بار بار آواز دی۔ اور ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ انہوں نے حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایک آیت قرآن پڑھوانے کا سوال کیا، اور اس سوال کے فوری جواب دینے پر اصرار کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس وقت مکہ کے کفار سرداروں کو دین کی تبلیغ کرنے اور سمجھانے میں مصروف تھے۔ یہ سردار عتبہ بن ربیعہ، ابو جہل ابن ہشام اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ تھے، جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس موقع پر عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کا اس طرح خطاب کرنا اور ایک آیت کے الفاظ درست کرنے کے معمولی سوال پر فوری جواب کے لیے اصرار کرنا ناگوار ہوا، جس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ پکے مسلمان اور ہر وقت کے حاضر باش تھے، دوسرے اوقات میں بھی سوال کر سکتے تھے۔ ان کے جواب کے مؤخر کرنے میں کسی دینی نقصان کا خطرہ نہ تھا، بخلاف رؤسائے قریش کے۔ نہ یہ لوگ ہر وقت آپ کی خدمت میں آتے تھے اور نہ ہر وقت ان کو اللہ کا کلمہ پہنچایا جا سکتا ہے۔ اس وقت یہ لوگ آپ کی بات سن رہے تھے جس سے ان کے ایمان لانے کی توقع کی جا سکتی تھی، اور ان کی بات کاٹ دی جاتی تو ایمان ہی سے محرومی ان کی ظاہر تھی۔ ان مجموعہ حالات کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ سے رخ پھیر کر اپنی ناگواری کا اظہار فرمایا،
اور جو گفتگو تبلیغ حق کی رؤساء قریش کے ساتھ جاری تھی اس کو جاری رکھا۔ اس پر مجلس سے فارغ ہونے کے وقت سورہ عبس کی آیات مذکورہ نازل ہوئی، جس میں آپ کے اس طرز عمل کو ناپسندیدہ قرار دے کر آپ کو ہدایت کی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طرز عمل اپنے اجتہاد پر مبنی تھا کہ جو مسلمان آداب مجلس کے خلاف طرز گفتگو اختیار کرے اس کو کچھ تنبیہ ہونی چاہیے تاکہ آئندہ وہ آداب مجلس کی رعایت کرے۔ اس کے لیے تو آپ نے حضرت ابن ام مکتوم سے رخ پھیر لیا، اور دوسری بات یہ تھی کہ بظاہر حال کفر و شرک سب سے بڑے گناہ ہیں، ان کے ازالے کی فکر مقدم ہونا چاہیے بمقابلے دین کے فروعی احکام کی تعلیم کے جو عبداللہ ابن ام مکتوم چاہتے تھے۔ مگر اللہ تعالی جل شانہ نے آپ کے اس اجتہاد کو درست قرار نہیں دیا اور اس پر متنبہ فرمایا کہ یہاں قابل غور یہ بات تھی کہ ایک شخص جو آپ سے دینی تعلیم کا طالب ہو کر سوال کر رہا ہے اس کے جواب کا فائدہ تو یقینی ہے، اور جو آپ کا مخالف ہے آپ کی بات سننا بھی پسند نہیں کرتا اس سے گفتگو کا فائدہ موہوم ہے۔ موہوم کو یقینی پر ترجیح نہ ہونا چاہیے۔ اور عبداللہ ابن ام مکتوم سے جو آداب مجلس کے خلاف بات سرزد ہوئی ان کا عذر قرآن نے لفظ اعمیٰ سے کہہ کر بتلا دیا کہ وہ نابینا تھے، اس لیے اس کو نہ دیکھ سکتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کے شغل میں ہیں، کن لوگوں سے گفتگو چل رہی ہے، اس لیے وہ معذور تھے، مستحق اعراض نہیں تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کسی معذور آدمی سے بے خبری میں کوئی بات آداب مجلس کے خلاف ہو جائے تو وہ قابل عتاب نہیں ہوتا۔ عبس وتولی، عبسہ کے معنی ترشروئی اختیار کرنا یعنی چہرے سے اظہار ناگواری کرنا، اور تولا کے معنی رخ پھیر لینے کے ہیں۔ اس جگہ موقع اس کا تھا کہ یہ الفاظ آپ کو بصیغہ خطاب کہے جاتے کہ آپ نے ایسا کیا، لیکن قرآن کریم نے صیغہ خطاب کے بجائے صیغہ غائب اختیار کیا کہ جس میں عتاب کی حالت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اکرام ملحوظ رکھا گیا، اور صیغہ غائب اختیار کر کے یہ ایہام کیا کہ جیسے یہ کام کسی اور نے کیا ہو۔ اشارہ اس طرف ہے کہ یہ کام آپ کے شایان شان نہیں، اور دوسرے جملے میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عذر کی طرف اشارہ فرما دیا، وما یدریک، یعنی آپ کو کیا خبر۔ اس میں بتلا دیا کہ اعراض کی وجہ یہ پیش آئی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دھیان اس طرف نہیں گیا کہ یہ صحابی جو کچھ دریافت کر رہے ہیں اس کا اثر یقینی ہے اور غیروں سے گفتگو کا اثر موہوم۔ اور اس دوسرے جملے میں صیغہ غائب چھوڑ کر صیغہ خطاب کا اختیار فرمانے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تکریم اور دلجوئی ہے کہ اگر بالکل خطاب کا صیغہ استعمال نہ ہوتا تو یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ اس طرز عمل کی ناپسندیدگی ترک خطاب کا سبب بن گئی، جو حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے ایک ناقابل برداشت رنج و الم ہوتا۔ اس لیے جس طرح پہلے جملے میں خطاب کے بجائے غائب کا صیغہ استعمال کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکریم ہے، اسی طرح دوسرے جملے میں خطاب کرنا بھی آپ کی تکریم اور دلجوئی ہے۔ لَعَلَّهُ يَزَّكَّىٰ أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنفَعَهُ الذِّكْرَىٰ، یعنی آپ کو کیا معلوم کہ یہ صحابی جو بات دریافت کر رہے ہیں اس کا فائدہ متیقن تھا کہ آپ ان کو تعلیم دیتے تو یہ اس کے ذریعے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیتے اور کمال حاصل کر لیتے، اور یہ بھی نہ ہوتا تو کم از کم ذکر اللہ سے وہ ابتدائی نفع اٹھاتے کہ اس سے ان کے دل میں اللہ تعالی کی محبت اور خوف کی ترقی ہو جاتی۔ لفظ ذکرا کے معنی کثرت ذکر کے ہیں۔ یہاں قرآن کریم نے دو جملے اختیار فرمائے، یزکا اور یذکر۔ پہلے کے معنی پاک صاف ہو جانے کے ہیں اور دوسرے کے معنی نصیحت حاصل کرنے اور ذکر سے متاثر ہونے کے ہیں۔ پہلا مقام ابرار و اتقیاء کا ہے جو اپنے نفس کو ظاہری اور باطنی ہر قسم کی گندگیوں سے پاک صاف کر لیں، اور دوسرا مقام طریق دین پر چلنے کے ابتدائی حال کا ہے کہ مبتدی کو اللہ کی یاد دلائی جاتی ہے جس سے اللہ تعالی کی عظمت و خوف اس کے دل میں مستحضر ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ ان کو تعلیم دینا نفع سے کسی حال خالی نہیں تھا، خواہ نفع کامل ہو جاتا تاکہ تزکیہ نفس مکمل حاصل کر لیتے، یا ابتدائی نفع حاصل ہوتا کہ اللہ کی یاد اور عظمت و خوف ان کے دل میں بڑھ جاتا۔ اور دونوں جملے بحرف تردید یعنی او کے ساتھ استعمال کیے گئے کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک حال ضرور حاصل ہوتا۔ اس میں اصطلاحی مانعات الخلو ہے، یعنی احتمال یہ بھی ہے کہ دونوں نفع جمع ہو جائیں کہ ابتداءً تذکر ہو اور اس کے بعد تزکیہ، مانع الجمع نہیں کہ دونوں جمع نہ ہو سکیں۔ تبلیغ و تعلیم کے لیے ایک اہم اصول قرآنی۔ اس موقع میں یہ تو ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو کام بیک وقت آ گئے،
ایک مسلمان کو تعلیم اور اس کی تکمیل اور دل جوئی، دوسرے غیر مسلموں کی ہدایت کے لیے ان کی طرف توجہ۔ قرآن کریم کے اس ارشاد نے یہ واضح کر دیا کہ پہلا کام دوسرے کام پر مقدم ہے، دوسرے کام کی وجہ سے پہلے کام میں تاخیر کرنا یا کوئی خلل ڈالنا درست نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کی تعلیم اور ان کی اصلاح کی فکر غیر مسلموں کو اسلام میں داخل کرنے کی فکر سے اہم اور مقدم ہے۔ اس میں ان علماء کے لیے ایک اہم ہدایت ہے جو غیر مسلموں کے شبہات کے ازالے اور ان کو اسلام سے مانوس کرنے کی خاطر بعض ایسے کام کر بیٹھے ہیں جن سے عام مسلمانوں کے دلوں میں شکوک و شبہات یا شکایات پیدا ہو جاتی ہیں۔ ان کو اس قرآنی ہدایت کے مطابق مسلمانوں کی حفاظت اور اصلاح حال کو مقدم رکھنا چاہیے۔ اکبر مرحوم نے خوب فرمایا، بے وفا سمجھی تمہیں اہل حرم اس سے بچو، بے وفا سمجھیں تمہیں اہل حرم اس سے بچو، دیر والے کج ادا کہہ دیں یہ بدنامی بھلی۔ بات کی آیتوں میں قرآن کریم نے اسی بات کو پوری وضاحت سے بیان فرمایا ہے کہ اما من استغنا فانت له تصدى، یعنی جو شخص آپ سے اور آپ کے دین سے استغنا اور بے رخی برت رہا ہے، آپ اس کے تو درپے ہیں کہ کسی طرح یہ مسلمان ہو جائے، حالانکہ یہ آپ کے ذمے نہیں، اور اگر وہ مسلمان نہ ہو تو آپ پر کوئی الزام نہیں۔ اور جو شخص دوڑتا ہوا طلب علم دین کے لیے آیا اور وہ خدا تعالی سے ڈرنے والا بھی ہے تو آپ اس کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ اس میں واضح طور پر حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہدایت دی گئی کہ مسلمانوں کی تعلیم اور اصلاح و تربیت کر کے ان کو پکا مسلمان اور قوی مومن بنانا یہ غیر مسلموں کو اسلام میں داخل کرنے کی فکر سے زیادہ اہم اور مقدم ہے، اس کی فکر زیادہ چاہیے، واللہ اعلم۔ اس کے بعد قرآن مجید کا اللہ کی طرف سے تذکرہ و نصیحت ہونا اور اس کا مکرم عالی شان ہونا بیان فرمایا ہے۔ فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرہ، صحف سے مراد لوح محفوظ ہے، وہ اگرچہ ایک ہی ہے مگر اس کو بصیغہ جمع صحف سے تعبیر اس لیے کیا گیا کہ اس میں سب صحائف آسمانی لکھے ہوتے ہیں، یا اس لیے کہ فرشتہ اپنے صحیفے اس سے نقل کرتے ہیں۔ مرفوعہ سے مراد ان صحیفوں کا عند اللہ عالی شان ہونا ہے، اور مطہرہ سے مراد یہ ہے کہ جنابت والے آدمی اور حیض و نفاس والی عورت اور بے وضو کے لیے ان کا چھونا جائز نہیں۔ بِأَيْدِي صَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ، سفرہ بفتحتین مسافر کی جمع بھی ہو سکتی ہے جس کے معنی کاتب کے ہیں۔ اس صورت میں اس سے مراد فرشتے کرام کاتبین یا انبیاء علیہ السلام اور ان کی وحی کو لکھنے والے حضرات ہوں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اور مجاہد سے یہی تفسیر منقول ہے۔ اور لفظ سفرہ سفیر بمعنی قاصد کی جمع بھی ہو سکتی ہے۔ اس صورت میں اس سے مراد رسول، ملائکہ اور انبیاء علیہ السلام اور وحی کی کتابت کرنے والے حضرات صحابہ ہوں گے، اور علماء امت بھی اس میں داخل ہیں کیونکہ وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور امت کے درمیان سفیر اور قاصد ہیں۔ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قرآن پڑھتا ہے اور وہ قرات میں بھی ماہر ہے تو وہ سفرہ کرام ابرار کے ساتھ ہے، اور جو شخص ماہر نہیں مگر تکلف کے ساتھ مشقت اٹھا کر قرات صحیح کر لیتا ہے اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ غیر ماہر کو 2 اجر ملتے ہیں، ایک قرات قرآن کا، دوسرا مشقت اٹھانے کا۔ اسی سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ ماہر کو بے شمار اجر ملیں گے۔ سابقہ آیات میں قرآن کریم کا عالی شان واجب الایمان ہونا بیان کرنے کے بعد کافر انسان جو قرآن کے منکر ہیں ان پر لعنت اور اللہ تعالی جل جلالہ و عم نوالہ کی نعمت کی ناشکری پر تنبیہ، اور قرآن کا من جانب اللہ ایک عظیم نعمت ہونا، ایک نعمت عظیم ہونا تو ایک معنوی چیز ہے جس کو اہل علم و فہم ہی سمجھ سکتے ہیں۔ آگے ان انعامات الہیہ کا ذکر ہے جو انسان کی تخلیق سے آخر تک انسان پر مبذول ہوتے رہتے ہیں۔ یہ مادی اور محسوس چیز ہے جس کو ادنا شعور والا انسان بھی سمجھ سکتا ہے۔ اسی سلسلے میں تخلیق انسانی کا ذکر فرمایا، من ای شیء خلق من نطفہ۔ پہلے تو اس میں ایک سوال کیا گیا کہ اے انسان تو غور کر کہ تجھے اللہ نے کس چیز سے پیدا کیا ہے، اور چونکہ اس کا جواب متعین ہے، اس کے سوا کوئی دوسرا جواب ہو ہی نہیں سکتا،
اس لیے پھر خود ہی فرمایا من نطفہ، یعنی انسان کو نطفے سے پیدا کیا. پھر فرمایا خلقہ فقدرہ، یعنی یہی نہیں کہ نطفے سے ایک جاندار کا وجود بنا دیا، بلکہ اس کو ایک خاص اندازے اور بڑی حکمت سے بنایا. اس کے قد و قامت اور جسامت اور شکل و صورت اور اعضاء کے طول و عرض اور جوڑ بند اور آنکھ ناک کان وغیرہ کی تخلیق میں ایسا اندازہ قائم فرمایا کہ ذرا اس کے خلاف ہو جائے تو انسان کی صورت بگڑ جائے اور کام کاج مصیبت بن جائے. اور لفظ قدرہ سے یہاں یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ انسان جس وقت بطن مادر میں زیر تخلیق ہوتا ہے اس وقت اللہ تعالیٰ اس کی 4 چیزوں کی مقدار لکھ دیتے ہیں. وہ یہ کہ وہ کیا کیا اور کیسے کیسے عمل کرے گا، اس کی عمر کتنی ہوگی، اس کو رزق کتنا ملے گا، اور وہ انجام کار سعید و نیک بخت ہوگا یا شقی بدبخت. ثم السبیل یسرہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت بالغہ سے انسان کی تخلیق بطن مادر کی 3 اندھیریوں اور ایسے محفوظ مقام میں فرمائی کہ جس کے پیٹ میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے اس کو بھی اس تخلیق کی تفصیل کی کچھ خبر نہیں. پھر یہ زندہ تمام اعضاء و جوارے سے مکمل انسان جس جگہ میں بنا ہے وہاں سے اس دنیا میں آنے کا راستہ بھی باوجود تنگ ہونے کے حق تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہی نے آسان فرما دیا کہ 4-5 پاؤنڈ کا وزن جسم صحیح سالم برآمد ہو جاتا ہے اور ماں کے وجود کو بھی اس سے کوئی خاص نقصان نہیں پہنچتا. فتبارک اللہ احسن الخالقین. ثم اماتہ فاقبرہ، تخلیق انسانی کی ابتدا بیان کرنے کے بعد اس کی انتہا موت اور قبر پر ہے. اس کا ذکر بسلسلہ انعامات فرمایا ہے. اسے معلوم ہوا کہ انسان کی موت در حقیقت کوئی مصیبت نہیں، نعمت ہی ہے. حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحفۃ المؤمن الموت، کہ مومن کا تحفہ موت ہے اور اس میں مجموعہ عالم کے اعتبار سے بڑی حکمتیں ہیں. اور فاقبرہ کہ معنی پھر اس کو قبر میں داخل کیا، یہ بھی ایک انعام ہے کہ انسان کو حق تعالیٰ نے عام جانوروں کی طرح نہیں رکھا کہ مر گیا تو وہیں زمین پر سڑتا اور پھولتا پھٹتا ہے، بلکہ اس کا اکرام یہ کیا گیا کہ اس کو نہلا کر نئے اور پاک صاف کپڑوں میں ملبوس کر کے احترام کے ساتھ قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے. مسئلہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ مردہ انسان کو دفن کرنا واجب ہے. کلا لما یقض ما امرہ، اس میں تخلیق انسانی کی ابتدا و انتہا اور ان میں حق تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور انعامات کا ذکر کرنے کے بعد ممکن انسان کو تنبیہ کی گئی کہ ان آیات الہیہ اور انعامات کا تقاضا تھا کہ انسان ان میں غور کر کے اللہ پر ایمان لاتا اور اس کے احکام کی تعمیل کرتا، مگر اس بد نصیب نے ایسا نہیں کیا. آگے پھر ان انعامات الہیہ کا تذکرہ ہے جو حق تخلیق انسانی کی ابتدا و انتہا کے درمیانی زمانے میں انسان پر مبذول ہوتے ہیں کہ انسان کا رزق کس طرح پیدا کیا جاتا ہے، کیا آسمان سے پانی برستا ہے، بیج اور دانہ جو زمین میں مدفون ہے، یہ بارش اس میں ایک حیات نباتی پیدا کرتی ہے جس کے ذریعے ایک نحیف و ضعیف پوپل زمین کو شق کر کے اوپر نکلتی ہے اور پھر اس سے انواع و اقسام کے غلے، میوے اور باغات وجود میں آتے ہیں. ان سب انعامات الہیہ پر انسان کو مقرر سکرر تنبیہ کے بعد آخر صورت میں پھر قیامت کا ذکر ہے. فَإِذَا جَاءَتِ صاخہ ایسے شور اور سخت آواز کو کہتے ہیں جس سے انسان کے کان بہرے ہو جائیں. مراد اس سے شور قیامت یعنی نفخ صور ہے. یوم یفر المرء من اخیہ، یہ محشر میں سب کے جمع ہونے کے وقت کا بیان ہے کہ ہر شخص اپنے اپنے فکر میں اور نفسی نفسی کے عالم میں ہوگا. دنیا میں جو رشتے ناتے ایسے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے پر اپنی جان تک قربان کر دیتے ہیں، اس عالم میں ہر شخص اپنی اپنی ایسی فکر میں مبتلا ہوگا کہ کوئی کسی کی خبر نہ لے سکے گا، بلکہ سامنے دیکھے گا تو بھی گریز کرے گا. انسان اپنے بھائی سے، ماں باپ سے، بیوی اور اولاد سے منہ چھپاتا بھاگتا پھرے گا. دنیا میں تعاون و تناصر اور امداد باہمی بھائیوں میں ہوتی ہے، اس سے زیادہ ماں باپ کی امداد و اعانت کی فکر ہوتی ہے. طبعی طور پر ان سے بھی زیادہ بیوی اور اولاد سے تعلق ہو جاتا ہے. اس میں ادنا سے اعلیٰ تعلق کی طرف ترتیب سے بیان فرمایا ہے. آگے اس میدان حشر میں مومنین اور کفار کے انجام کے ذکر کر کے سورت ختم کی گئی. تمت سورہ عبس والحمدللہ. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا سنا گیا اللہ تعالی جل شانہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.